آج کی اس پاک جمعرات کی عبادت کو، جس کو لاسٹ سپر بھی کہا جاتا ہے، عید فصح بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو عید فطیر بھی کہا جاتا ہے، اور آج ہم سب یہاں پر موجود ہوئے ہیں کہ ہم سب اس دن کو جو میرے مسیحا نے اس سے پہلے، جبکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خداوند خدا نے سب کچھ جان لیا کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں کر دیا گیا ہے، تو اس نے مناسب سمجھا کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اس آخری فصح کو کیا کرے، کھائے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم چند آیات آگے تک جو ہے وہ کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، تلاوت کریں گے، اور اپنی رہنمائی کے لیے آج دیکھیں گے کہ در حقیقت آج کی جو شام ہے، آج جو ہم اس پاک جمعرات کی عبادت کے اندر موجود ہوئے ہیں، در حقیقت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور خدا کا کلام اس کے بارے میں ہماری کیسے آگاہی کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کے سامنے پڑھوں گا یوحنا کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کے باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، سب بولے آمین۔ سو میرے عزیزو، جب ہم ببلیکل زمانے میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ جب مسیح اس دنیا کے اندر تھے، اور اس وقت جو لوگ تھے وہ عموماً سینڈل پہنا کرتے تھے اور پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور جب وہ پیدل سفر کرتے تھے تو اس زمانہ کے اندر سچ کوئی کارپیٹڈ روڈ نہیں ہوتے تھے جیسا کہ ہم آج کے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت ساری جدید سہولیات ہیں۔ اگر ہم لاہور کے اندر رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بڑا شاندار رنگ روڈ ہے، یا ہمارے علاقہ کے اندر، یا جب ہم کنٹونمنٹ کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے پاس بڑی خوبصورت کشادہ کارپیٹڈ روڈ ہے، اور اگر ہم شہر سے باہر بھی نکلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک شہر سے دوسرے شہر تک اور دوسرے سے تیسرے تک، اور اسی طرح جب ہم چلتے جاتے ہیں تو خوبصورت موٹر وے بھی ہے سفر کرنے کے لیے، گاڑیاں ہیں، جدید قسم کے ہمارے پاس وہیکلز ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے جس کے اوپر ہم بیٹھ کر سفر کرتے ہیں اور جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم بائبل کے زمانے کی بات کرتے ہیں اور پرانے زمانے کے وقت میں دیکھتے ہیں تو لوگ عموماً پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور جب وہ پیدل سفر کرتے تھے تو دوران سفر جو ہے وہ ان کے پاؤں کے اوپر بہت ساری ڈسٹ، بہت ساری مٹی یا گرد پڑتی تھی، اور جب وہ سفر کر کے کسی کے گھر میں پہنچتے تھے تو گھر کے اندر پہنچتے ہی گھر کے اندر جو سب سے نچلے درجے کا نوکر ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، پانی لے کر آتا تھا، وہ کسی ٹب کے اندر یا کسی ہوز کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر وہ پانی لے کر آتا تھا، اور وہ مہمان جو اس وقت پہنچتے تھے ان کے پاؤں کیا کرتا تھا، واش کیا کرتا تھا۔ اور یاد رکھیں
طریقہ کار یہ تھا کہ جو آنے والا ہوتا تھا وہ اس کے پاؤں اپنے خود ہاتھوں سے رب نہیں کرتا تھا، بلکہ کیا کرتا تھا، وہ جو سرونٹ ہوتا تھا یا جو نوکر ہوتا تھا یا جو خادم ہوتا تھا وہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا کیا کرتا تھا، اس پانی کو لیتا تھا، اس کے پاؤں پہ اڈیلتا تھا۔ اور عموماً آج جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس پوٹ ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے، ہم برتن لیتے ہیں اور ایک رائٹ سے لیفٹ کو اور لیفٹ سے رائٹ پاؤں کو کیا کرتے ہیں، واش کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ طریقہ کار نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کھڑا رہتا تھا اور جو نچلے درجے کا خادم ہوتا تھا وہ ان کے پاؤں کیا کرتا تھا، دھویا کرتا تھا۔ تو جب ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی طریقہ کار آگے چلتے چلتے ایک وقت آیا جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک دن یہ بحث چھڑ گئی، شاگرد آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ لیکن اس وقت میرے خدا نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ آسمان کی، ایک بچے کو لے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بچے کی مانند ہے، جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہت میں کیا کیا جائے گا، بڑا کیا جائے گا۔ اور چلتے جب ہم دیکھتے ہیں یسوع المسیح جو زندہ خدا کا بیٹا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، جب اس نے چھان لیا کہ اب ہر ایک چیز میرے کنٹرول کے اندر آ چکی ہے، میرے ہاتھ کے اندر آ چکی ہے، اور اس نے ایسا چھانا کہ اب جو ہے ابن آدم جو ہے وہ مصلوب ہونے کو جانے کو ہے، تو اس سے پہلے یعنی کہ آج ہی کے دن جب ہم اس مونڈی تھرسڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس پاک جمعرات کی عبادت کے اندر شریک ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے کہ میرا یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ اس آخری وصفے کو کھاتا تو میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اٹھے اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو اتارا اور ایک رومال جو ہے وہ اپنی کمر پر باندھ لیا اور ون بائی ون اپنے شاگردوں کے کیا کرنا شروع کر دیے، پاؤں دھونا شروع کی۔ در حقیقت ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یسوع مسیح ہمیں ایک نمونہ سکھانا چاہتے تھے، خداوند خدا ہمیں ایک سبق دینا چاہتے تھے، کیونکہ خدا ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور وہ اپنے احباریوں کو یعنی کہ ان رسولوں کو، اپوسٹلز کو، شاگردوں کو ایک نمونہ سکھانا چاہتے تھے بائبل میں سے، وہ اپنی زندگی میں سے ایک رول ماڈل ان کو دینا چاہتے تھے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ملتا ہے، اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں کیا کیا، باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں کیا کرنے لگا، اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا کہ خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ کیونکہ وہ تو اس کو استاد کہتے تھے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں استاد ہوں بھی۔ ہاللیلویہ۔ پترس نے اس سے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس نے کہا تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اس سے کہا کہ خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا اس کے پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک ہے جو میرا پکڑوانے والا ہے اور اس کا نام کیا ہے، یہودا اسکریوتی۔ جب یسوع نے اس کے پاؤں دھونے لگا تو پترس بڑا جو سیلا تھا
کیونکہ یسوع نے اس کو کہہ دیا کہ جب تک میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو میرے ساتھ کیا ہے؟ شریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، اس دنیا کی ڈسٹ کے اندر ہم چلتے ہیں، تو وہ ڈسٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر آتی رہتی ہے، اور وقت آتا ہے کہ خدا ہمیں اس دنیا کی گندگی سے، اس دنیا کی ڈسٹ سے، اس دنیا کی گرد سے، اس گناہوں کی گرد سے خدا کیا کرنا ہے؟ ہمیں دھوتا ہے اور اپنے ساتھ اس دنیا سے الگ کر کر اپنے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شامل کرتا ہے۔ اکثر ہم گیت بھی گاتے ہیں، میلا ہوں سر سے پاؤں تک اپنے گناہوں کی گرد سے، مجھے دھو کے اپنے خون سے میرا رنگ و روپ سنوار دے۔ اور در حقیقت اس وقت، اس رات، یعنی کہ آج کے دن میرے یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور ان کو اس دنیا کی گندگی سے، دنیا کی ڈسٹ سے، گناہوں کی ڈسٹ سے خدا نے علیحدہ کیا اور اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ شمعون پترس کیا لگا کہ خداوند تو مجھے نواہ ہی دے، لیکن خداوند نے کہا میرا سر بھی دھو دے۔ خداوند نے کہا جو نہا چکا اس کو دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم توبہ کر چکتے ہیں، بپتسمہ لے چکے ہوتے ہیں، تو پھر ہم یسوع مسیح کے اندر شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جو نہانے کی بات کی، در حقیقت وہ بپتسمہ لینے کی بات کی یسوع نے، کیونکہ وہ آلریڈی بپتسمہ لے چکا تھا، بیپٹائز ہو چکا تھا اور وہ مسیح کے اندر شامل ہو چکا تھا۔ لیکن جب ہم مسیح میں شامل ہو چکتے ہیں تو بھی یہ گناہ، یہ دنیا کی گند، یہ دنیا کی گندگی ہمیشہ ہمارے ارد گرد رہتی ہے۔ تو خدا ہمیں بھی ایسی تلقین کرتا ہے، اور یسوع مسیح نے اس روز یہ نمونہ ہمیں دیا کہ ہم کیا کریں؟ خاکسار بنیں اور ایک دوسرے کے پاؤں کیا کریں؟ دھویا کریں۔ ہلیلویا۔ سو یہ بات خداوند نے شمعون کو کہی۔ ہلیلویا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اس سے کہا کہ خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا اس کے پاؤں کے سوا کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو۔ بس وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند خوب کہتے ہو، خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یسوع مسیح شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہوگا، تو جب اس نے فلپس کے پاؤں دھوئے ہوں گے، تو رائٹر لکھتا ہے، میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یسوع مسیح مسکرایا، کیونکہ اس کو وہ بات یاد آئی کہ جب ہزاروں کی تعداد میں کھانے والے تھے اور یسوع نے کہا کہ ان کو کھانے کو کچھ دو، لیکن فلپس نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 200 دینار ہے اور اتنے میں سب کے لیے کھانا ارینج کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ یہاں پر ایک بچہ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور 2 مچھلیاں ہیں۔ لیکن یسوع نے صرف یہ ان کی آزمائش کرنے کے لیے کہا، کیونکہ خداوند جانتا تھا کہ میں ان کے لیے تھوڑے سے بھی زیادہ پیدا کر سکتا ہوں۔ ہلیلویا۔ اور جب وہ پترس کے پاؤں دھونے لگا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ خداوند کو وہ بات یاد ہوئی جب خداوند نے پترس کو کہا تھا کہ پترس نے پوچھا تھا اس جھیل کے اوپر کہ اگر تو خداوند ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی پانی پر تیرے پاس چل کر آؤں۔ ہلیلویا۔ لیکن جب تک اس کی نظر میرے خدا پر تھی وہ پانی پر چلتا رہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر خدا سے ہٹی اور اس طوفان پر گئی تو لکھا ہے کہ وہ سنک ہونے لگا، وہ ڈوبنے لگا، لیکن میرے خدا نے اس کا ہاتھ پکڑ اس کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا۔ اور اس وقت بھی خدا نے اس کو بچایا، اور اس گھڑی میں بھی خدا اس کے پاؤں دھو کر اس کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے تاکہ وہ اس کے مقدسین کا حصہ بنے۔ اور اسی طرح سے
اب ہم جو مقدسین ہیں، ہم جو راستباز ہیں، جو یسوع کی پہچان میں ہیں، ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ جیسے مسیح نے ہمارے پاؤں دھوئے، ہم بھی اس کے پیروکار ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے کیا کریں؟ پاؤں دھوئیں. کیونکہ جب وہ استاد ہو کر ہمارے پاؤں دھو سکتا ہے تو ہم پر بھی لاگو ہے کہ ہم اس کے پاؤں کیا کریں؟ دھوئیں. اور یسوع نے کیا کیا؟ کہ صرف ان کے پاؤں دھو کر ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا. اٹس اوکے، بس انف، اب میں جاتا ہوں قربان ہونے کے لیے، اور تم کیا کرو؟ اب سائڈ پہ ہو، جو تم پاک ہو چکے، تم بیپٹائز ہو چکے، میں نے تمہارے پاؤں دھو دیے. نو، بلکہ کیا کیا؟ یسوع مسیح نے ان کو پہلے دنیا سے کیا کر لیا؟ علیحدہ کیا. یہ جو فیٹ واشنگ ہے بیسیکلی ہمیں 3 چیزیں سکھاتی ہے. پہلی چیز کیا کرتی ہے؟ سیٹ اپارٹ، یعنی کہ ہمیں الگ کرتا ہے. ہم دنیا میں سے کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہوتے ہیں. ہر روز جب ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں تو بہت سارے گناہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور ہمارے پاؤں ہمارے ارد گرد کیا کرتے ہیں؟ وہ گندگی کو پیدا کرتے ہیں. لیکن جب یسوع کے اندر ہم ہوتے ہیں تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں یہ نمونہ دیتا ہے. راست بازوں کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے کیا کیا کرو؟ پاؤں دھویا کرو. اور جب ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں تو مطلب ہم اپنے آپ کو اس دنیا سے کیا کرتے ہیں؟ الگ کرتے ہیں. بہت سارے ہیں جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کے اندر پرائیڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کے اندر غرور اور تکبر کے اندر رہتے ہیں. لیکن میرا یسوع نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ جھکا دیا. وہ خود خادم بن گیا. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نارملی موویز کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اپنا کپڑا باندھا اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل ایسے ہو گیا، اور اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں اپنے ہاتھوں کے اندر پکڑے اور وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے پاؤں کیا کرنے لگا؟ دھونے لگا. اور آج کئی دفعہ جب پاؤں دھونے کی بات آتی ہے تو اسی نال ویکھنے کے پیر کتنے بہت لبڑے دے نہیں، گندے دے نہیں. اسی اپنی من پسند بندہ لبن دی کوشش کرنے ہیں کہ جہاں پیر تھوڑے جہے صاف ہون گے، چٹے ہون گے، میں وہ پیروں ہاتھ لانے. جی نالے دے پیر کوئی ماڑے جہے بچے کالے نے یا سکری پی تو اسی پیر نو ہاتھ لانے پسند نہیں کرتے. اور در حقیقت یسوع ہمیں یہی سکھا رہا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے، ہمیں اس دنیا سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے. جب ہم اس دنیا سے الگ ہوں گے تو پھر ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اس ڈسٹ کے ساتھ جو اگلے کے پاؤں کے اوپر لگی ہوئی ہے، جب ہم اس کو واش کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اوپر غرور اور تکبر اور بڑا پن ہے وہ بھی خدا ہماری زندگیوں کے اندر سے واش کرتا چلا جاتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کئی باری پیر اسی دھو دینے ہیں پر اپنا دل نہیں دھوندے. دل ساڈے چوہی گل جڑی ہے کہ میں دسی جو میرا ہاتھ کوشش کی جاتی کہ بندہ وہی لگے جڑا ساڈا پسند کا نہ لو. گھروں ہی کپل بنا کے آتے، پیر بنا کے آتے ہیں کہ میں تیرے تو بندے تو میرے تو. لیکن یسوع ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے. ہاللیلویا. یسوع ہمیں کیا کرتا ہے؟ اس دنیا سے الگ کرتا ہے. He set apart us. وہ ہمیں الگ کرتا ہے. وہ ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں رہنے دیتا، وہ بلکہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ الگ کرتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور نہ صرف ہمیں الگ کرتا ہے بلکہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے. ہاللیلویا. وہ ہمیں اپنے ساتھ لے لیتا ہے. کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم کئی دفعہ اپنی راست بازی کی زندگی سے اتر کر دوسرے ٹریک کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو جیسس ہمیں علیحدہ بھی کرتا ہے، نہ صرف علیحدہ کرتا ہے بلکہ اپنے پاس بھی رکھتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں. Sin makes our walk dirty and we must allow him to soak our feet with the cleansing water of the word of God. گناہ ہمارے پاؤں کو، گناہ ہماری زندگیوں کو گندا کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کو دھونا ہے. کس طرح سے؟
کلام خدا کے سلسلہ سے. ہاللویا. اس کلام کے سبب سے جو خدا ہمیں دیتا ہے, ہم نے اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے اور ہمیں اس دنیا سے علیحدگی اختیار کرنی. ہاللویا. ہاللویا. اور صرف یسوع کو اپنا آپ دے کے علیحدہ ہو کے تو پھر بیٹھا نہیں رہنا, بلکہ لکھا ہے کہ پھر یسوع نے ان شاگردوں کو کیا کیا, بھیجا. He sent them. اس نے کہا کہ جا کر ساری خلق کے سامنے کیا کرو, انجیل کی منادی کرو, اور اس نمونے کو جو آج کے دن میں تمہیں دیتا ہوں, تم بھی اس نمونے کو لے کر ساری خلق کے سامنے جاؤ اور تم بھی خادم اور خاکسار بن جاؤ, جیسا آج کے دن میں تمہارے سامنے خادم اور خاکسار بن گیا. ہاللویا. ہاللویا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں اسی بپتسمہ بھی لے لینے, سال دے سال ایک بار ایک دوسرے دے پیر بھی دھو لینے, لیکن اپنے دل دی میل نہیں کرنا ہے, نہیں سب کچھ کر لینے, یسوع بھی ہو جانے. ایسے کہنے کہ ہم جتنوں نے مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا, مسیح میں شامل ہونے کے لیے کیا کر لیا ہے, تو یسوع نے تو جنہوں نے اپنے نال شامل کیا, پھر یسوع نے انہوں نے کر لیا, تو اسی بپتسمہ لے گئے پھر گھر دے گھر ہی. ہاللویا. ہاللویا. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا, بلکہ ہمیں اس گوسپل کو, اس خوشخبری کے پیغام کو جو ہمارا مسیح ہمیں دیتا ہے, ہمیں اس کو لے کر ساری خلق کے سامنے جانا ہے اور ساری دنیا کے سامنے اس پیغام کو کیا کرنا ہے, لے کر جانا ہے. ہاللویا. ہاللویا. 15ویں آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے. کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا, تم بھی جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی. میں کہنا ہو سکتا ہے سر وہ تو خدا یسوع مسیح کے شاگرداں نوں کہندا آپس ایک دوسرے دے پیر تو وہ تو ہو سکتا ہے انہیں تو بھاویں کوئی لڑ پیندا, پاسبل ہے, کیونکہ اس سے پہلے ان کے درمیان یہ کشمکش چل رہی تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے, ہم میں سے بڑا کون ہے. لیکن میرے مسیحا نے ان کے دلوں کو جان لیا. یسوع نے کہا کہ اس تو پہلو کہ یہ ہور زیادہ کہ وہ میں اپنے آپ کو چھوٹا کر کے انہوں نے کر دینا وا کہ جدو مینو جب کہ استاد کہتے ہیں اور میں استاد ہو کر ان کے پھول دوں گا تو پھر یہ بات وہ سمجھ جائیں گے. اس لیے یسوع نے شمعون کو کہا کہ اب جو میں کرتا ہوں تجھے اب سمجھ نہیں آئے گی, لیکن بعد میں تجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. سانو آج یہ گل سمجھ آئی ہے. ہاللویا. ہاللویا. صرف اگلے دے پیر نہیں دھونے, صرف اگلے دے پیر نہیں دھونے, بلکہ اگلے کے پاؤں کی ڈسٹ کو صرف واش نہیں کرنا ہے, اگلے کی طرف فیٹ واش نہیں کرنے, بلکہ اپنے اندر کی میل کو, اپنے ان گناہوں کی میل کو جو ہر روز ہمارے اوپر آتی رہتی ہے اور ہمیں دباتی رہتی ہے, آج جب ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھوئے تو اس کے ساتھ خدا کے سامنے اپنے دل کے اندر اس بات کا عہد بھی کرے کہ خدا دیکھ جیسے میں اس پاؤں کے اوپر سے گند کو ہٹاتا ہوں, اے خدا جو میرے دل کے اوپر گناہوں کی میل اور وہ گند اور وہ غرور اور وہ تکبر جیسے تو نے اس کو اپنے اوپر سے اتارا اور تو خود خاکسار بن گیا, اے خدا آج میں تیرے سامنے ویسا ہی خاکسار بنتا ہوں, ویسے ہی خاکسار بنتی. ہاللویا. ہاللویا. تو پھر حقیقی معنوں میں ہم جو ہے وہ اس پاک جمعرات کی عبادت کے اندر شامل ہونے کے حقدار ہوں گے. ہاللویا. ہاللویا. یسوع نے کہا بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو, بشرطے کہ ان پر عمل بھی. صرف گلہ تو جان لینے کافی ہے. ہاللویا. کلیسے کا صرف کلام کو جان لینا ہی کافی ہے؟ نہیں,
हम मुबारक उस वक्त होंगे जब इस पर क्या करेंगे, जब इस पर क्या करेंगे, जब इस पर अमल भी हमें इन सारी बातों को लेना है। और ना सिर्फ इन बातों को लेना है, बल्कि जैसा बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमें एक दूसरे को अपने से सुपीरियर जानना है। हमें अपने हमसाए से अपने मानिंद मोहब्बत रखनी है। हालेलुया। हमें फिर मिनिस्ट्री के अंदर आना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमें अपने भाई और अपनी बहन को भी बुलाने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है जिनसे हम नाराज़ हैं। हालेलुया। फिर हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। हालेलुया। और फिर हमें एक दूसरे को अपने साथ ज़ियाफ़त में भी शामिल करने का क्या है, ज़रूरत है। जैसा उस वक्त खुदा ने उस फसह के अंदर एक दूसरे को क्या किया है, शरीक किया है। हालेलुया। और हमें एक दूसरे की इनकरेजमेंट करनी है, हमें एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है, इस कलाम के वसीले से हमें एक दूसरे को बताना है। हालेलुया। और अगर आप किसी के साथ बैठे हैं जो कि बहुत ही स्ट्रेस के अंदर है, परेशानी के अंदर है, तो आपने उसकी हिम्मत बंधानी है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करनी है, और हमें खुदावंद यीशु से मोहब्बत और प्यार रखना है, जैसी मोहब्बत और प्यार उसने हमारे साथ किया है। और उसने अपने शागिर्दों के साथ, बल्कि ना सिर्फ अपने शागिर्दों के लिए बल्कि पूरी नस्ल इंसानी के लिए अपने पाक तरीन खून को बहा दिया है। और उस खून के वसीला से हमारे सारे गुनाहों का क्या हो गया है, अज़ाला हुआ है। और खुदा ने हमारे गुनाहों को क्या किया है, मुआफ़ किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिसने कहा है कि जैसे मैंने तुम्हें नमूना दिया है, तुम भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ किया करो। सो खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और अमल करने का भारी फजल अता फरमाए हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक